پھر پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، بات بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اور وہ سوچیں کہ وہ کتنا انہیں یاد کرتے ہیں، اور جب یہ بے رخی یہ دنیا دیکھتے ہیں، یہ نئے رنگی یہ دنیا دیکھتے ہیں، لوگوں کا بھول جانا دیکھتے ہیں، تو مزید دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ یار جب میں چلا جاؤں گا، جب ہم چلے جائیں گے، تھوڑے دن تک، تھوڑے مہینوں تک، ہو سکتا ہے 1 سال تک کوئی یاد کرے گا، اس کے بعد کسی کا کچھ رکتا نہیں ہے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے نا، ایک قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، مجھے لگتا تھا میں اہم تھا اور یہی میرا وہم تھا۔ ہمیں لگتا ہے میں بہت اہم آدمی ہوں، میرے جانے سے بڑا فرق پڑ جائے گا، میں نہیں ہوں گا تو بہت لوگوں کو امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ یہ بھول ہے ہماری۔ دنیا پہلے سے چل رہی ہے اور اب بھی چلتی رہے گی۔ اب تو اور بے رخی ہو گئی ہے۔ پہلے چلے لوگ ماں باپ کو، مرنے والوں کو بہت یاد کرتے تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں کے بس صرف گھر والے، کیونکہ وہ بہت کلوز ہوتے ہیں، ان کو شاید یاد زیادہ رہتا ہے، باقی دوست احباب دنیا والے تھوڑے عرصے کے بعد سب کی اپنی زندگی ہے، سب کا اپنا معمول ہے، اور یہ ہم سب کو احساس دلاتا ہے کہ میں اور آپ بھی جائیں گے اور پھر شاید دنیا میں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کچھ ایسا کر کے کیوں نہ جائیں کہ کوئی یاد کرے یا نہ کرے، کوئی ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے، میں خود ایسا کر کے جاؤں کہ مرنے کے بعد قیامت تک مجھے خود ہی قبر میں ثواب ملتا رہے۔ اصل عقل مندی یہ ہے، جو دوسروں کے آسرے پہ جیتے ہیں نا کہ میرے مرنے کے بعد بچے ایصال ثواب کریں گے تو دوست کریں گے۔ بھائی میں خود اپنی فکر خود نہیں کر رہا تو میرے مرنے کے بعد کون میری فکر کرے گا؟ ہم سب کی عمر سے چھوٹے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ کبھی قبرستان جا کر چیک کر لینا، آپ کو چھوٹی سی قبر بھی ملے گی۔ وہ چھوٹی قبر کیوں ہوتی ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ جوانوں کی قبر بھی ملے گی، بوڑھوں کی قبر بھی ملے گی۔ ہر ایج کا بندہ آپ کے جاننے والوں میں سی دنیا سے گیا ہوگا، مگر ہم ہیں کہ غفلت کا پردہ ہٹتا ہی نہیں ہے، خیال آتا ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ شعر سارے بولتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، مگر ادراک نہیں ہے، زندگی کے معمولات میں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ بندہ کہے نا یار کہ مجھے موت کی فکر ہو گئی ہے، اب میں تیاری کروں گا موت کی، مگر زبانی خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ کسی کی میت پہ جائیں تو ایسی بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، بھائی اللہ کی مرضی تھی، ہر کسی کو جانا ہے، اپنے کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ لیکن جو یہ کہہ رہا ہے، کیا وہ اپنے آپ سے بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی جانا ہے؟ تو نے تیاری کر لی جانے کی؟ آج بھی تو جا سکتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آج میں چاہوں گا، یہ موضوع بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا، مجھے اندازہ ہے، یار کوئی تھوڑی سی اچھی اچھی باتیں کرو، ہم نعرے لگائیں، ہم جھومیں، اس موضوع پر زیادہ بات کرنا بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ عجیب کہانی ہے، ایسی حقیقت ہے موت، ایسی ریئلٹی ہے موت کہ جس سے انکار نہیں۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے مذاہب سے اختلاف ہے، کچھ مذاہب ہیں جو نبی پاک کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، کچھ قرآن کو نہیں مانتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ کتنے اختلاف ہیں لوگوں میں، دنیا بھر میں الگ الگ قسم کے ریلیجن ہیں، دہریت والے لوگ ہیں، کمیونسٹ لوگ ہیں، عجیب عجیب لوگ ہیں جن کا آپس میں ہمارا بڑا اختلاف ہے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، دنیا کا ہر بندہ، عقل مند ہو یا بے وقوف ہو، جناب پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پاکستانی ہو یا امریکی ہو، all around the world everybody must acknowledge that۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب مانتے ہیں کہ موت آ کر رہے گی، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کوئی مذہب، کوئی آپ کو دنیا کی قوم ایسی نہیں ملے گی جو کہے نہیں جناب ہمارا ہم نہیں مانتے موت آئے گی۔ ایوریبڈی، ہر بندہ مانتا ہے۔ کتنی کمال کی ریئلٹی ہے۔ اچھا سارے لوگ یہ بھی مانتے کہ پتہ نہیں کب آئے گی۔ ایک تو ہونا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں موت آئے گی مگر ہم کو پتہ ہے، nobody knows، کسی کو بھی نہیں پتا کب آئے گی، یہ پتہ ہے آئے گی اور بچ کوئی نہیں سکتا۔ یہ ایسی ریئلٹی ہے، مگر پھر بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ذرا 4 دوست مل کر موت پہ بات کرے کہ یار کوئی اور بات کرو یار۔ کمال ہے، آپ نے اور میں نے 1 مہینے بعد لاہور جانا ہو، 2 مہینے بعد یورپ جانا ہو، کسی کو بھی جانا ہو، وہ ابھی سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، یار کیسے جائیں گے، فلائٹ کیسی ہوگی، ٹرین کا ٹکٹ ملے گا کہ نہیں، وہاں جہاز، وہ کرنسی کون سی چلے گی۔ اچھا صرف نیت کی ہے
اور باتیں شروع، ڈسکشن شروع، مشورے شروع. جب تک جائیں گے نہیں روز باتیں کریں گے. ادھر جانا نہیں جانا پتہ نہیں ہے مگر تم روز بات کر رہے ہو. جدھر جانا کنفرم ہے اور کب جانا ہے یہ بھی نہیں پتا. آج بھی جا سکتے ہو. اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. سوچئے. چلے آپ کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والے موت پر بہت بات کرتے ہیں، آخرت پر بہت بات کرتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں. چلو بھائی ہم اور آپ موت پر بات نہیں کرتے. ہم بات نہیں کریں گے تو کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ ہیں اس حقیقت سے نکل جائیں گے؟ آنکھیں بند کرنے سے مصیبت جاتی نہیں، فیس تو کرنا ہی پڑے گا. تو آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے نا وہ ہے موت. آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آج کا بیان ہم سب کے دلوں سے غفلت کا پردہ ہٹائے اور ہم اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، بڑا اس کا کر و فر تھا. ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا. اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا. وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا. وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا. میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا. اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا. وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کر و فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں. لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں. اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا. وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کریں. ہائے ہائے. ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا. اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے. وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی. ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا. اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا. کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی. ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے. اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے. اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما. مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا. آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آیا اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے. واپس چلے گئے. وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے. کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے. حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا، آپ نے وہ حکم فرمایا، ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے؟ تو کہ میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا
अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा मैंने ही तो हुक्म दिया, और हवा ने उसे हिंद पहुंचाया। और जब वो हिंद पहुंचा तो पर्टिकुलर टाइम पर उसी मकाम पर उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया। आए हाय हाय, ये है मेरी और आपकी हकीकत। दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, प्लानिंग है कि खत्म नहीं हो रही, फिक्रें हैं कि खत्म नहीं हो रही, हर वक्त बैठे हैं अगला प्लान क्या है, 5 साल का, 10 साल का। एक दुकान है तो 2 दुकानें, एक घर है तो 2 घर, बड़ा घर, हवादार घर है, नौकरी है तो कारोबार करना है, मुल्क से बाहर जाकर जनाब पैसे कमाने, यही सोच है बस। इस पूरे शेड्यूल में मौत कहां है, इस पूरी तैयारी में मौत कहां है? एक दिन होगा कि अचानक उचक लिए जाएंगे। सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए। मौत आप पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। और आपको पता है जिस आलम में मैं और आप होंगे, अब बड़ी मैं अहम बात करने जा रहा हूं। ये आपने देखा ना कि हजरत सुलेमान ने हुक्म फरमाया तो हिंद पहुंचा। कोई कश्ती में था, उसकी मौत वहां थी। कोई समुंदर पानी के अंदर हजारों फीट नीचे जाना तो उसकी मौत वहां लिखी थी। इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं कहीं भी किसी भी मकाम पर मर सकता हूं, मेरी मौत पता नहीं कहां लिखी है। अब जरा गौर कीजिए, हम सब पता है क्या चाहते हैं कि मौत के वक्त हम सजदे में हों। चाहते हैं ना, अल्लाह करे अल्लाह के घर में मौत आए, कलमा पाक पढ़ते हुए मौत आए, तिलावत कुरान करते हुए मौत आए, नबी पाक पर दरूद पढ़ते हुए मौत आए। अल्लाह ऐसा करम कर दे कि मदीना मुनव्वरा में मौत आए, गुंबद खजरा के सामने मौत आए। यही तसव्वुरात है ना, एक मुसलमान चाहता यही है कि यार मौत आए तो किसी अच्छे आलम में हो, किसी बड़ी खूबसूरत बावजू नेकी करते करते दुनिया से जाऊं। तमन्ना तो सबकी ये है। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें, ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा सुबह से शाम तक नमाज ना पढ़े और कहे मौत सजदे में आए, सुबह से शाम तक मस्जिद में ना आए और तमन्ना यह कर रहा है कि मस्जिद में मौत आए, बावजू रहता ही नहीं है तो कैसे उम्मीद रख रहा है कि बावजू मौत आए, कुरान खोलकर पढ़ता ही नहीं है तो कैसे उम्मीद कर रहा है कि तिलावत करते करते मौत आए। जो सुबह शाम गालियां देखता है, क्या उसको डर नहीं लगता कि गाली देते देते मौत आ सकती है? जो शराब पीता है उसको डर नहीं लगता कि शराब के नशे में मौत आ सकती है? जो बदकारी करता है उसको डर नहीं लगता कि बेहयाई और बदकारी करते हुए मौत आ सकती है? जो ताश खेलता है, जुआ खेलता है, उसको डर नहीं लगता कि मरते उसी वक्त मैं ताश खेल रहा हूं और मुझे मौत आ गई, तो मैं नशा कर रहा हूं मुझे मौत आ गई, मैं बेहया और बदकारी के बुरी बुरी बातें टेलीफोन पर सारी सारी रात कर रहा हूं, उस वक्त मौत आ गई। मलकुल मौत को मना नहीं कर सकोगे कि मैं गलत काम कर रहा हूं, टाइम दे मैं तौबा कर लूं। नहीं, जो सजदे में होगा वो सजदे में उठाया जाएगा, जो दुरूद पढ़ते पढ़ते जाएगा वो दुरूद पढ़ते पढ़ते उठाया जाएगा। सोचे वो जो शराब में जाएगा, नशे में जाएगा, उधर कैसे उठाया जाएगा? अब इसका आसान हल पता है क्या है? कि बंदा जिंदगी ऐसे गुजारे कि जिस हाल में मरना नहीं चाहता ना, वो काम छोड़ दे। अकलमंदी ये है कि अपने दिन का शेड्यूल ऐसा बनाए कि मैं वो काम ही ना करूं जिसमें मरना नहीं चाहता, वरना मैं रोक नहीं सकूंगा मौत को। आप चाहते हैं अच्छी मौत हो? मैं बताता हूं किसकी अच्छी मौत आ सकती है। जो माशाल्लाह 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ता है, जो रोजाना तिलावत कुरान करता है, जो बार बार तस्बीह निकालकर तस्बीह भी पढ़ता है, दुरूद भी पढ़ता है, जो दुकान पर भी जाता है तो नमाज का टाइम हो तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, जो हलाल रोजी कमाता है, जो गुनाहों से अपने आप को बचाता है। अरे उसकी तो 24 घंटे में कभी भी मौत आनी है। सुभान अल्लाह, वो रात को सोता है तो बावजू सोता है, इस नीयत से सोता है कि फजर में उठना है। रात को भी जाएगा तो इंशाअल्लाह शहीद का मर्तबा पाएगा। दिन में किसी वक्त मौत आएगी तो कोई अच्छा ही काम कर रहा होगा ना। अब आप सोच लें किस आलम में मरना है। अच्छा, एक और दिल पर चोट करने वाला जुमला सुन लो। कौन कौन चाहता है मरते वक्त जबान पर कलमा तैयबा जारी हो? हाय हाय, फजीलत पता है कैसी है? हदीस पाक में आता है जिसकी जबान पर, हदीस का मजमून है, आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हम हर मुसलमान चाहता है, ठीक है? आप सब ने हाथ उठाया कि आप सब चाहते हैं मरते वक्त कलमा पाक जबान पर हो। अब हाथ नहीं उठाना, आपसे पूछ रहा हूं, अपने आप से ही पूछ रहा हूं, आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? इस पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अजब कहानी है हमारी, यकीन करें अजब कहानी है। मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में कलमा पढ़ने का टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर। सकरात को जानते हो कैसा होगा? जबानें सख्त हो जाएंगी, बंदा इतनी तकलीफ में होगा कि कोई लफ्ज ही नहीं निकलता मुंह से। हमारा तो बुखार में लफ्ज नहीं निकलता, सकरात की क्या बात करूं मैं। जिस वक्त जबानें भारी होंगी, कलमा कैसे अदा होगा जब तुमने जबान को आदी नहीं बनाया?
ہاں، ایک بزرگ کا بڑا پیارا کال میں نے سنا تھا، وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا، زبان بھاری ہوگی، اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا۔ مبارک ہونے جو روز کلمہ پاک کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرے یار۔ 100 بار کلمہ پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ کلمہ پاک اچھا، افضل الذکر حدیث پاک میں کہا گیا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کتنا کرتے ہیں ہم؟ سوچے نا، ہم اب اپنے آپ کو کتنا دور رکھے ہوئے ہیں اپنی موت کی تیاری سے، اپنی آخرت کی تیاری سے، اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری سے۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا۔ صرف دنیا نہیں ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، قرآن کہتا ہے، سورہ ملک پڑھتے رہتے ہو نا، قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا فرمایا رب نے؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ میں اور آپ جو آئے نا دنیا میں، واٹ از دا ریزن؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے کون اچھے کام کر کے آتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آپ کا یار اتنا بڑا ٹیسٹ؟ ہاں، یہ 50 60 70 سال کا ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد جو اچھے اعمال لے کر جائے گا، 3-4 گھنٹے کے امتحان کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے ہو نا، ایک آپ کا درجہ آگے بڑھتا ہے۔ تھوڑا ٹیسٹ بڑا ہے مگر انعام ایسا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے۔ یاد رکھیے، صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا طارق استعد للموت قبل الموت، اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ ہاں، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں کہ ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے کہ کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل رات آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ایک دن ہے آپ کے پاس، ایک مسلمان اس ایک دن کو کیسے گزارے گا؟ سچ بتائیے، کیا وہ کل دکان پہ جا کے کاروبار کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے پیسے ڈبل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر بنوائے گا؟ یا کل جا کے معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا چاہے گا چلو یار آخری دن ہے ذرا موج مزے کر لوں؟ یہ کیا کرے گا؟ اگر عقل مند مسلمان ہوا تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا، تلاوت میں گزارے گا، توبہ میں گزارے گا، ذکر و اذکار میں گزارے گا، ہیں اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا، کیونکہ آخری دن ہے۔ یہی کرو گے نا؟ اگر پتا چل جائے، مجھے بتاؤ کیا ہمیں پتا ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتا ہے، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتا چل جائے تو تیاری کریں گے۔ میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتا ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو، بلکہ روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا، حدیث کا خلاصہ ہے۔ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا، وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا، اور نوافل پڑھتا، اور عبادت کرتا۔ تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، ابھی چانس ہے ہمارے پاس، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں۔ جس دن سانس بند ہوئی نا، اس دن عمل نہیں ہوگا، اس دن جزا ملے گی۔ آج دار العمل ہے، ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن and tomorrow is the time of accountability۔ اس دن صرف جزا ہوگی، یا تو آپ کو اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی، یا نیکی۔ کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ ابو البشر ہیں، سب کے والد ہیں، تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی اسی فرشتے جہنم کی طرف لے جائے۔ حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی، آپ حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امت ہیں، مگر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد، یا احمد، نبی پاک کو پکاریں گے
سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو محکوم ہیں، ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے کس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے اے میرے رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ پیار تو دیکھیں، اپنی امت سے محبت تو دیکھیں. آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا. اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو. یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے. اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا نا. چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے. حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی پاک فرمائیں گے اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ. اعمال تولے گئے ہوں گے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا. اور آقا فرمائیں گے پھر میزان پر لاؤ، پھر اس کی اعمال تولو. اب جب اس کی اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں. جس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، آقا فرماتے اب میں اپنی جیب سے ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا. نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اچھا اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. اسی کلام کا شعر ہے نا صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا. اچھا اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا. آرڈر ہو چکا ہے، جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں، انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا، میرا جنت کا آرڈر نکل آیا. اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا اگر رکو تو صحیح مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو. یہ ہے کتنی پیاری ہستی، اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے، میرے گناہ معاف کروائے ہیں. حضور اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے آج ہی کے دن کے لیے تمہارے لیے سیو کر کے رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دو باتیں سیکھنے کو مل رہی اس حدیث. ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز ہے، یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کون سا ایسا بیان ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے. مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا دن گزر جاتا ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی میں خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور ایک عورت نے ان سے عرض کی، حضرت حسن بصری کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے عرض کی کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، بہت یاد آتی ہے، مجھے طریقہ بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں کہ وہ کس حال میں ہے. آپ نے ان کو اس خاتون کو ایک وظیفہ بتا دیا کہ یہ وظیفہ کرو، تم خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھ لو. اس خاتون نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور ایک دو دن بعد حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں آئی اور بڑی پریشان کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے کہ اس پر بڑا عذاب ہو رہا ہے، اس نے ڈامر کا لباس پہنا ہوا ہے، گردن میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بہت غمگین تھی. حضرت حسن بصری بھی غمگین ہو گئے. جب ماں جوان بیٹی کو ایک تو صدمہ مرنے کا اور پھر خواب میں اس کو عذاب میں دیکھے تو کتنی غمگین ماں ہوگی.
کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے خواب دیکھا کہ ایک جنت کا باغ ہے اور ایک نوجوان حسین لڑکی جو ہے وہ جنتی لباس میں پہنے جو ہے وہ جنت کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، سر پر تاج ہے۔ حضرت حسن بصری نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ مجھے پہچانے میں کون ہوں؟ آپ نے کہا کون ہو؟ کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کے بارے میں میری والدہ آپ کے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا وہ تو بتاتی تھی تم عذاب میں ہو، تم جہنم میں ہو، تمہیں بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، یہاں تو تمہارے وارے نیارے ہو گئے۔ اب اس لڑکی نے کمال کا جواب دیا جو آج کے اس بیان کا بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے۔ ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں، بلکہ سبھی ہوں گے، جن کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی کے ماں باپ چلے گئے ہیں، کسی کا دادا دادی چلے گئے ہیں، کسی کے رشتہ دار چلے گئے۔ سنو، تو لڑکی کہتی ہے حضور کہ مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا تھا اور اس نے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا دیا۔ 560 قبروں سے عذاب اٹھایا گیا، ایک درود پاک پڑھ کر وہ شخص وہاں سے گزرا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد جو ہمارے مرحومین ہیں ان کو آج بھی ہم تحفہ پہنچا سکتے ہیں، آج بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، آج بھی ان کی روح کو سکون پہنچا سکتے ہیں اگر ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اچھے کام کریں۔ وہ نہیں کما سکتے۔ پوائنٹ سمجھیے گا، مرنے کے بعد انسان کی جو بک آف ڈیڈ ہوتی ہے، اعمال نامہ، وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ وہ اب ایک بار بھی سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، وہ ایک بار بھی 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا، بلکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ دوبارہ بھیج دے، ایک موقع دے دے، اب نماز پڑھوں گا، اب سجدے کروں گا، اب تلاوت کروں گا، اب درود پڑھوں گا۔ پھر چانس نہیں ملنا ہے۔ زندگی میں جو کرنا ہے وہ کر لو، مرنے کے بعد چانس نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے نا، وہ ایسے علم والے تھے کہ ان کے چند جملے ہی پوری بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں آج دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، کل دار الجزا ہوگا، دار العمل نہیں ہوگا۔ ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمارو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی۔ آج کام کرنا ہے، کل حساب دینا ہے، کل کام نہیں کر سکیں گے، آج کام کیجئے نا۔ تو جو زندہ ہے نا وہ سوچیں، ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکیں گے ہم مرنے کے بعد، تو ابھی کہہ لینا، ابھی کون روک رہا ہے؟ نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، روزے نہیں رکھ سکیں گے، صدقہ نہیں دے سکیں گے، جتنے پیسے ہوں گے نا وہ سارے کے سارے پیچھے گھر والوں کے پاس رہ جائیں گے، اپنے ساتھ 1 روپیہ کوئی قبر میں لے کر نہیں جاتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کوئی کفن کے اندر جیب ہو؟ کوئی کفن میں جیب نہیں، کوئی قبر میں تجوری نہیں، جو پیسے آگے بیچ دیے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، وہ تو آگے چلے گئے، باقی سب پیچھے رہ گئے۔ اچھا، مرنے کے بعد 2 قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ روایتوں میں لکھا جب بندہ مر جاتا ہے نا، رشتہ دار آپس میں بات کرتے ہیں کہ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل چیز یہی ہے، پیچھے چھوڑنے والا میرا نہیں ہے۔ مرنا ہے تو پہلے سے سوچ لو کہ آگے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے تیاری کیا ہے۔ یہ سجدے، یہ درود، یہ تلاوت، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ سب میرے لیے کر رہا ہوں میں۔ باقی دنیا میں اپنے لیے نہیں، بچوں کے لیے کما رہا ہوں، فیملی کے لیے کر رہا ہوں، میرے لیے نہیں ہے، مجھے تو چھوڑ کے جانا ہے۔ اب اس روایت سے ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھنی ہے کہ جس بندے نے ایک درود پڑھا اور اس کی برکت سے 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو جس نے خود درود پڑھا ہے اس کی قبر کیسی نور اللہ نور ہو جائے گی۔ ایصال کرنے والے کی برکت یہ ہے تو خود درود پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا۔ مگر آج فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہے ہمارے پاس، سوشل میڈیا، جناب موبائل ہاتھ میں پکڑا دیں، اب بے شک 2 دن تک ہم سے کوئی بات نہ کرے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے بات کرنے کی، ہم ہیں، ہمارا موبائل کافی ہے۔ لیکن اس سے نیکیاں کما رہے ہیں یا اس سے جہنم کے انگارے خرید رہے ہیں؟ آخرت کا عذاب تو کہیں نہیں مل رہا۔ اپنے اپنے موبائل فون کے بارے میں غور کریں۔ تو خدا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو اس طرح کے اجتماع ہوتے ہیں نا، 40ویں کے، سویم کے، ایصال ثواب کے،
یہ میرے اور آپ کے لیے ایک الارم ہوتا ہے، آج وہ چلا گیا کل میری باری ہے. ہم کیوں نہیں سوچتے؟ یعنی طارق بھائی جتنی عمر والے تو بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے بڑی عمر والے بیٹھے ہیں، اچھا ان سے زیادہ بیمار بھی بیٹھے ہیں، وہ بالکل چلتے پھرتے تھے، کوئی ایسی بڑی بیماری انہیں نہیں تھی. یعنی آپ غور کریں، جب وہ جا سکتے ہیں تو وائی ایم آئی ناٹ؟ میری باری بھی اچانک آ سکتی ہے. ہر بات میں عبرت لینے کی عادت ڈالا کرو کہ یار یہ چلا گیا، اب میری باری ہے، میں نے کیا تیار کیا ہے، میں نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. جس دن یہ مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ یار اسی دنیا میں آخرت کی تیاری کر لوں ورنہ اکیلا تو مارا جاؤں گا. طارق بھائی کے بچے بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، فیملی کے لوگ بھی ہوں گے، قبر میں کون ہے ان کے ساتھ؟ ون اینڈ اونلی، اکیلے، اندھیرا، قبر بند، کوئی کھڑکی نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنا دے، اس میں جنت کی کھڑکی کھول دے، مگر یہ تو طے ہے نا کہ ہم بھی اکیلے ہوں گے. تو پلیز یہ جو اجتماعات ہے نا اس سے لیسن لیجئے. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. ہمیں میسج دیتے یہ اجتماع، ورنہ شادی ولیمے اور اس طرح کی دعوتوں میں انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ مجھے مرنا ہے. مگر یہ ایک الارم ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے نا کہ فلاں کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا. تو کبھی عبرت لو کہ کبھی میرا بھی اعلان ہوگا. کاندھا دیتے وقت سوچو کہ آج میں کسی کو کاندھا دے رہا ہوں، کل کوئی مجھے کاندھا دے گا. کبھی غسل دینے کا موقع ملے تو یہ عبرت لو کہ آج اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اپنا ہاتھ اٹھا کر کچھ نہیں کر پاتا، بالکل مردہ پڑا ہوا ہے، جدھر پانی ڈالنا ہے غسل دینے والا پانی ڈالتا ہے. کبھی سوچا کہ مجھے بھی ایسے ہی غسل دیا جائے گا؟ طرح طرح کے شیمپو، طرح طرح کی کریمیں، طرح طرح کے شاور لگائے ہوئے ہیں. اس دن سادہ سے تختے پر لٹا دیا جائے گا، ایک چادر ہوگی جسم پر اور غسل دینے والا غسل دے رہا ہوگا. سوچ پہلے کے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے زمانے میں جب لوگ جنازوں میں جاتے تھے نا تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے. کیوں؟ کیونکہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے. اس لیے نہیں کہ ان کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اس لیے رو رہے ہوتے تھے کہ سب کو اپنی موت یاد آ رہی ہوتی تھی کہ آج اس کی باری ہے کل میری باری ہے. جس کو موت یاد نہیں ہے نا، یاد رکھیں وہ غافل ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی والوں کے بارے میں کچھ لوگ کہا کرتے ہیں یار یہ بار بار مرنے کی بات کرتے ہیں، ڈراتے بہت ہیں. یہ ہم نہیں ڈراتے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے اللہ اسے شہادت کی موت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ہم تو شاید 20 دنوں میں بھی ایک بار موت کو یاد نہیں کرتے. کلپ بھی آتا ہے کبھی کبھی کہ یار دیکھو جوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس کو بھی انجوائمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل ٹکرائی کیسے، ٹرک کے نیچے گاڑی آئی کیسے، ہاتھ کٹا کہ پیر کٹا. یعنی سنسنی کے لیے تو دیکھتے ہیں، اس لیے نہیں دیکھتے کہ میں بھی تو روز موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں، میں بھی تو گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، میں بھی تو جہاز میں بیٹھتا ہوں. اپنی موت کیوں یاد نہیں کرتے؟ اللہ کرے کہ ہمیں موت یاد بھی رہے اور موت یاد رہنے کی وجہ سے ہم گناہوں سے باز بھی آئیں. ورنہ گورکن تو ہوتا ہی قبرستان میں ہے نا، مگر آپ کو بہت بڑی تعداد گورکن کی بے نمازی ملے گی. عبرت اور چیز ہے، دیکھنا اور یاد کرنا اور چیز ہے. اللہ عبرت والی آنکھ دے اور عبرت والا دل عطا فرمائے. اللہ کرے کہ آج یہ جو ایصال ثواب کا اجتماع ہے نا، یہ اس نتیجے پر ختم ہو کہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ سب نیت کر کے اٹھیں پکی سچی کہ بس آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. بس یہ دیکھو، میں نماز پڑھوں گا تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، مجھے ہی فائدہ ہوگا، میری قبر روشن ہوگی. لیکن نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نہیں پڑھتے نماز. حرام کام پھر بھی نہیں چھوٹتے، حرام روزی پھر بھی نہیں چھوٹ رہی، جھوٹ بولنا پھر بھی نہیں چھوٹ رہا، حرام بد نگاہی، فلمیں، ڈرامے، موبائل فون پر عجیب و غریب مناظر پھر بھی نہیں چھوٹ رہے. ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. نہ کرو ایسا. بہت تھوڑی سی زندگی ہے، بڑی تھوڑی سی لائف ہے. خدا را زندگی کو اچھی گزار لو، آخرت بہت اچھی ہو جائے گی. 50-60 سال ہیں، صبر کر لو. دل تو سب کا چاہتا ہے، شیطان سب پر وار کرتا ہے. بچا لو اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ نے آخرت میں جو وعدے رکھے ہیں نا، سبحان اللہ. آپ اس کی اگر کمپیریزن سمجھو نا، اللہ نے یہاں ہمیں شراب سے روکا ہے نا اسلام نے، یہاں شراب مت پینا. کتنی زندگی ہے؟ 60-70 سال. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے. اب آپ کا فیصلہ ہے، ادھر کی گندی بدبودار شراب پینی ہے
یا وہاں جنتی شراب طہور پینی ہے؟ ادھر اپنی جوانی کو بے حیائی کے کاموں میں مت لگاؤ، صبر کر لو، کیونکہ جنت میں جو لوگ جائیں گے نا وہ سارے کے سارے 30 سال کے جوان بن کر جنت میں جائیں گے۔ آپ کمپیریزن دیکھیں، ادھر داڑھی نبی پاک کی سنت، مرد پر رکھنا واجب، کٹوانا حرام۔ بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یار کہاں یار جوانی میں داڑھی رکھ لے گا، تیرا حسن خراب ہو جائے گا۔ یہ بھی مسکنسیپشن ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، مرد کا حسن ہی داڑھی میں ہے۔ یقین کریں، آپ کو جتنا مرد حسین داڑھی میں لگے گا، اور خاص طور پہ اس کو دیکھ لیں جس کی پہلی داڑھی ہو، پنجابی میں کہتے ہیں نا سچی داڑھی، جس نے داڑھی کٹوائی نہ ہو کبھی، کیونکہ جو پہلی داڑھی آتی ہے نا وہ جیسا رب نے اس کو بنایا ہوتا ہے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے داڑھی آتی ہے۔ تو پہلی داڑھی رکھنے والے کو آپ دیکھیں، اللہ کی رحمت سے اس کے چہرے پہ داڑھی بہت جچ رہی ہوگی۔ تو اب داڑھی ادھر رکھ لو، ادھر نہیں رکھو گے، کٹواؤ گے، لیکن داڑھی والوں تمہیں مبارک ہو، جو جنت میں جائیں گے نا وہ کوئی داڑھی والا نہیں ہوگا۔ ادھر داڑھی رکھوائی ہے، ادھر داڑھی نہیں ہوگی۔ اور آگے چلتے ہیں، ادھر مرد کو سونا پہننا منع ہے۔ جی چاہتا ہے عجیب عجیب زیورات پہنتے ہیں لوگ، صبر کر لو، تھوڑے دن ہے نا، نکال لو، پھر کیا ہوگا؟ جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات پیش کیے جائیں گے۔ ادھر بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہیں لوگ، ہیں گرل فرینڈز، اور رات بھر فون پہ گندی گندی باتیں۔ سوچو یہ غلط چیزیں ہیں، بچاؤ اپنے آپ کو اس سے۔ اللہ نے جنت میں جنتی حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ اگر کمپیریزن دیکھیں، ادھر بڑے بڑے گھر والوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یار اتنے بڑے بنگلے میرے کب بنیں گے، میں تو حلال کماتا ہوں، چھوٹا کماتا ہوں، اب اس کے لیے بندہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ نہ جاؤ، صبر کرو، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی محلات تیار کر رکھے ہیں۔ ادھر تو عمر بڑھتی ہے، اعضاء کمزور، 50 سال 40 سال کے بعد تو ہمت ٹوٹنے لگ جاتی ہے، 50-55 کے بعد لگتا ہے واپسی کی تیاری ہے، اب زندگی میں وہ مزہ ہی نہیں ہے۔ مگر جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، اور اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا بنا کہ یہ 50 60 70 سال جو بھی دنیا میں ہے نا ہمارے، یہ امتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ اور پھر جنت کی ابدی نعمتوں کو حاصل کر لو۔ اللہ کرے یہ بات دل میں رچ بس جائے تو پھر انسان گناہوں سے آسانی کے ساتھ باز آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بات ایصال ثواب کی کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ کئی لوگ بیٹھے ہیں، اور جیسے میں نے بیان میں بھی کہا کہ ہم میں سے کئیوں کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، تو مرنے کے بعد جو میت ہوتی ہے نا اس کو ثواب کا انتظار رہتا ہے۔ اپنے مرحومین کو بھولا نہ کرو، انہیں یاد رکھا کرو، اپنی دعاؤں میں، اپنے ثواب میں، اپنی نیکیوں میں۔ حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے، وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، دنیا و ما فیہا، اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ جاننے والوں کی طرف سے جو ثواب ہے وہ ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ اور زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ آقا فرماتے دعائے مغفرت ہے۔ دیکھو آج آپ اپنے مرحومین کو یاد کرو، کل آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار آپ کو یاد کریں گے، ان کے لیے ثواب کرتے رہا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک خوبصورت حدیث، اور انشاءاللہ یہ یاد رہ گئی تو کمال ہو جائے گا، اربوں نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ تقریباً بتایا جاتا ہے 1.5 سے 2.25 ارب، اور کتنے چلے گئے دنیا سے اور کتنے آئیں گے، آل ٹوگیدر یہ اربوں خربوں میں تعداد بن جائے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جتنے لوگ ہیں، یعنی دعا میں نے کی، ان کے لیے دعا کی، کام میرا بن گیا، اربوں نیکیاں مل گئی۔ تو ہو سکے ہر نماز کے بعد دعا کریں، اے اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کی مغفرت فرما۔ تو یہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے بھی دعا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سسٹم ہے اسلام کا کہ ہم ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ ایک اور خوبصورت کام کیا کریں، قبرستان جا کر بھی فضول باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو قبرستان میں گیا
11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اجر ملے گا، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو چلیں، کتنی اچھی بات ہے، تو ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ حج کے دن آ رہے ہیں، آپ میں سے جو حج پر جا رہے ہیں یا آئندہ کبھی جائیں، اگر اپنا فرض حج ادا کر لیا ہے تو پھر کوشش کیا کریں کہ اب جو حج کیا کریں ایک نبی پاک کے لیے بھی کریں، نبی پاک کے نام کا کریں، پھر اپنے مرحوم والدین کے نام پر حج اور عمرے کیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بنیت ثواب، حدیث پاک ہے جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے ان کے یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا، اور حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ کو تو ثواب مل ہی جائے گا، اپنا کام ڈبل 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں جو بنیت ثواب، خوش نصیب ہے جو بچے اپنے والدین کی قبر پر جاتے ہیں، ورنہ آج کل قبر پر بھی جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، قبر کی زیارت کرے، سنو حدیث، حج مقبول کا ثواب پائے۔ اور جو بکثرت قبر ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے جب اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کمال کی نعمت ہے، زندہ ہیں، محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب، دنیا سے چلے گئے تو قبر پر جاؤ تو حج کا ثواب۔ تو ہمیں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ سوچنا ہے، اپنے مرحومین کی فکر کرنی ہے، ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ، ایسے دوست چھوڑ کر جاؤ جو مرنے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کریں، اور جو ہمارے مرحومین چلے گئے ہیں ہم ان کے ایصال ثواب کا کچھ انتظام کریں۔ آخر میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا طارق بھائی کے خاندان والوں کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی جن کے بھی رشتہ دار چلے گئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ماں باپ کے ہم پر بہت احسان ہے، خاص طور پہ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے ہی تو ہم دنیا میں ہیں، انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا۔ تو بہترین تحفہ مرحوم کے لیے، خاص طور پر والدین کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نام کی مسجد بنا دی جائے۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو مسجد ہے ہو سکتا ہے اس مسجد کو بنانے والے یا اس میں حصہ بلانے والے اس وقت دنیا میں نہیں ہوں گے، کئی ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ ہوں۔ طارق بھائی کا بھی اس مسجد میں کافی حصہ رہا اور ان کی محنت رہی، لیکن جب تک اس مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے اس مسجد کے بنانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ میں رہوں نہ رہوں سجدے ہوتے رہیں، مجھے ثواب ملتا رہے۔ اچھا کوئی ہو سکتا ہے سوچ رہا ہوگا یار میں پوری مسجد تو نہیں بنا سکتا، نازم آباد میں تو کروڑوں کی مسجد بنتی ہے، تو ضروری نہیں ہے۔ میرے آقا کی حدیث کتنی پیاری ہے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جو اتنے کروڑوں کی مسجد بنائے گا تو اس کو اللہ جنت میں محل دے گا۔ آقا کریم ہے، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی ایک حدیث ہے جس کا مضمون ہے جو کبوتر کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ اسے بھی جنت میں محل عطا فرمائے۔ تو آپ کسی گاؤں میں بنا دیں، دعوت اسلامی آپ کے پاس ہے، آپ پہلے نیت تو کریں نا کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا میں اتنے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دے سکتا ہوں، بتائیں میں اپنے ابو کے نام پر، امی کے نام پر، بڑے بھائی کے نام پر، اپنے پورے خاندان کے نام پر مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں مساجد بنا رہی ہے، آپ کو بتایا جائے گا کہ فلاں گاؤں میں، فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں مسجد کی ضرورت ہے، اتنے پیسے چاہیے، اور آپ پورے بھی نہیں دے سکتے، حصہ ملا دیا کریں۔ دعوت اسلامی کو نہیں دینا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سارا بیان اس لیے کیا گیا کہ دعوت اسلامی کی مسجدیں بنانی ہے، آپ ہمیں نہ دے بھائی، آپ اپنے مرحومین کا خیال کر لیں، بس میرے بیان کا مقصد یہ ہے۔ دعوت اسلامی اچھی لگتی ہے، دعوت اسلامی کو مسجد بنا کر دینے کا فائدہ بتا دیتا ہوں۔ ہمیں مسجد بنانے کے بعد ہماری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، یہ امام بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، قافلے بھی سفر کراتے ہیں، مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں، یہ تو ثواب کی پوری فیکٹری بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو فائدہ ہے نا بھائی، ہماری فیکٹری چلاتے ہی ہیں، ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال مقصود آج میرے بیان کا دو ہی ہیں، اپنی موت کی تیاری، اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرو، اور جو چلے گئے انہیں مت بھولو، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب میری باری ہے کہ میں ان کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، حج کریں تو مرحومین کے نام پر، عمرہ کریں تو مرحومین کے نام پر، نوافل پڑھ لیں ان کے نام پر، کبھی مسجد میں پیسے دے رہے ہیں تو نیت کر لیں میں اپنے ماں باپ یا فلاں مرحوم کے نام پر دے رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ چلے ماشاءاللہ جنت میں گھر بنانے کا موقع مل گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں فیضان معاویہ مسجد بنا رہے ہیں، شاید اسی علاقے میں قریب ہے، اچھا مسجد کی جگہ وہ لے چکے ہیں، لیکن 47 لاکھ روپے ابھی باقی ہیں، رقم دینا باقی ہے۔
تو یہ سب اگر تھوڑے تھوڑے ملا لیں تو میرا خیال ہے کہ پیسے تو ہو سکتے ہیں. تو جنت میں گھر بن جائے گا ہمارا بھی انشاءاللہ. ہم رہیں نہ رہیں سجدے ہوتے رہیں گے. اور بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ طارق باری بھائی نے ناظم آباد نمبر 4 میں ایک مسجد خریدی ہے, جس کی انہوں نے خریدی ہے طارق ناظم آباد نمبر 4 میں, جس کی ماشاءاللہ رقم وغیرہ کے حوالے سے طارق بھائی نے تعاون فرمایا تھا. اللہ پاک وہ مسجد بھی ان کے لیے جنت میں اعلیٰ محل بنا دے اور ان کو اس کے بدلے